آپ لوگوں نے اکثر قارون کے خزانے کے بارے میں سنا ہوگا۔ اس ویڈیو میں آپ کو تفصیل سے بتایا جائے گا کہ قارون کون تھا اور اس کا خزانہ کہاں گیا۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا اور بظاہر اس نے آپ کا دین بھی قبول کر لیا تھا۔ نماز پڑھتا تھا، تورات پڑھتا، لیکن ریاکاری اور کمزور عقیدے کا انسان تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ لوگ اسے خوش فہمی میں رکھیں تاکہ وہ انہیں فریب دے سکے۔ قارون فصلوں کو پیشگی سستا خرید لیتا اور بعد میں انہیں مہنگے داموں فروخت کرتا، معاملات میں کم تولتا، دھوکہ اور بے انصافی کرتا، سود کھاتا اور جتنا ہو سکتا لوگوں پر ظلم کرتا۔ اسی قسم کے کاموں سے قارون نے بہت زیادہ دولت اکٹھی کر لی تھی اور اسے ہر چیز سے زیادہ عزیز رکھتا۔ قارون خدا پرست نہ تھا بلکہ دولت پرست تھا۔ قارون کے پاس سینکڑوں غلام اور کنیزیں تھیں اور ان کے ساتھ برا سلوک کیا کرتا اور انہیں مجبور کرتا کہ اس کے سامنے زمین پر گر پڑیں اور اس کے قدموں کو بوسہ دیں۔ ایک دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ دولت مندوں سے کہو کہ وہ زکوٰۃ دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا حکم دولت مندوں کو سنایا اور قارون کو بھی اطلاع دی کہ دوسروں کی طرح اپنے مال کی زکوٰۃ دے۔ اس بات سے قارون بہت ناراض ہوا اور سخت لہجے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ زکوٰۃ کیا ہے؟ کس دلیل سے اپنی دولت دوسروں کو دے دوں؟ وہ بھی جائیں اور کام کریں اور محنت کریں تاکہ دولت کما لیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، زکوٰۃ یعنی اتنی بڑی دولت کا ایک حصہ غریبوں اور ناداروں کو دے تاکہ وہ بھی زندگی گزار سکیں۔ چونکہ تم شہر میں رہتے ہو اور معاشرے کے فرد ہو اور ان کی مدد سے اتنی کثیر دولت اکٹھی کی ہے، اگر وہ تیری مدد نہ کرتے تو تو ہرگز اتنی دولت نہیں کما سکتا تھا۔ مثلاً اگر تو جنگل میں تنہا زندگی بسر کر رہا ہوتا تو ہرگز اتنا بڑا محل نہ بنا سکتا اور باغ آباد نہ کر سکتا۔ قارون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دلیل کی طرف توجہ نہ دی اور کہا کہ اے موسیٰ، یہ کیسی بات ہے کہ تم کہہ رہے ہو زکوٰۃ کیا ہے؟ ہم نے برا کام کیا کہ تم پر ایمان لے آئے؟ کیا ہم نے گناہ کیا کہ نماز پڑھتے ہیں اور اب آپ کو خرچہ بھی دیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کی جہالت کو برداشت کیا اور نرمی سے اسے کہا، اے قارون، زکوٰۃ کوئی میں اپنے لیے تو نہیں مانگ رہا۔ قارون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات نہ مانی اور دشمنی کرنے لگا، یہاں تک کہ تہمت لگانے سے بھی دریغ نہ کیا۔ قارون نے ایک عورت کو بہت زیادہ مال دے کر اس بات پر آمادہ کر لیا کہ وہ آپ پر بدکاری کا الزام لگائے۔ چنانچہ عین اس وقت جب آپ علیہ السلام لوگوں کو نصیحت فرما رہے تھے، قارون نے آپ کو ٹوکا کہ فلاں عورت سے آپ نے بدکاری کی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اس عورت کو میرے سامنے لاؤ۔ چنانچہ وہ عورت بلائی گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے عورت، اس اللہ کی قسم جس نے بنی اسرائیل کے لیے دریا کو پھاڑ دیا اور عافیت و سلامتی کے ساتھ دریا کے پار کر کے فرعون سے نجات دی، سچ سچ کہہ دے کہ واقعہ کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جلال سے عورت سہم کر کانپنے لگی اور اس نے مجمع عام میں صاف صاف کہہ دیا کہ اے اللہ کے نبی، مجھ کو قارون نے کثرت سے دولت دے کر آپ پر بہتان لگانے کے لیے آمادہ کیا ہے۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ دیدہ ہو کر سجدہ شکر میں گر پڑے اور بحالت سجدہ دعا مانگی کہ یا اللہ، قارون پر قہر و عذاب نازل فرما دے۔ پھر آپ علیہ السلام نے مجمع سے فرمایا، جو قارون کا ساتھی ہو وہ قارون کے ساتھ کھڑا رہے اور جو میرا ساتھی ہو وہ قارون سے جدا ہو جائے۔ چنانچہ دو خبیثوں کے سوا تمام بنی اسرائیل قارون سے الگ ہو گئے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا کہ اے زمین، تو اس کو پکڑ لے۔ تو قارون ایک دم گھٹنوں تک زمین میں دھس گیا۔ پھر آپ علیہ السلام نے دوبارہ زمین کو حکم دیا تو وہ کمر تک زمین میں دھس گیا۔ یہ دیکھ کر قارون رونے لگا اور بلبلانے لگا اور قرابت و رشتہ داری کے واسطے دینے لگا، مگر آپ علیہ السلام نے کوئی توجہ نہ فرمائی، یہاں تک کہ وہ بالکل زمین میں دھس گیا۔ دو منوس آدمی جو قارون کے ساتھی ہوئے تھے لوگوں سے کہنے لگے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو اس لیے زمین میں دھسا دیا کہ وہ قارون کے مکان اور خزانے پر قبضہ کر سکیں۔
آپ علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی کہ قارون کا مکان اور خزانہ بھی زمین میں دھس جائے۔ چنانچہ قارون کا مکان جو سونے کا تھا اور اس کا سارا خزانہ زمین میں دھس گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، ہم نے اس کو اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا تو اس کے پاس کوئی جماعت نہ تھی اللہ کے عذاب سے بچانے میں، اور وہ کوئی بدلہ نہ لے سکا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی غرور اور تکبر اور ریاکاری سے محفوظ رکھے۔ آمین۔